مدارس والے پیغام امن یہ دیتے ہیں مدارس والے میرا ایمان بناتے ہیں مدارس والے، ملک سے پیار سکھاتے ہیں مدارس سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی۔ سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہیں۔ خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی۔ آپ کو حاصل ہوا ہے، آپ واقف نہیں ہوں گے جس بزرگ شخصیت کی طرف اس مدرسے کی نسبت ہے حاجی قدرت اللہ مہاجر مکی۔ کوئی ایسا نام ہے کہ اس نام کی نسبت سے ہی جو مدرسہ بھی اس سے نسبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے گا، اور اس مدرسے میں جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی عطا فرمائے گا اور اس کو مقبولیت عطا فرمائے گا، محبوبیت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمت دے گا۔ تو آپ لوگ ابھی بہت چھوٹے ہیں، بہت کم عمر ہیں، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو آپ انشاءاللہ بڑے ہو کر سنبھالنے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ 6 سال کے 7 سال کے 8 سال کے 9 سال کے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ کے والدین نے آپ کے یہاں بھیجا ہے، یا جس مقصد کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے، یا جو مقصد یہ امت چاہتی ہے کہ آپ پورا کریں، یا جو ذمہ داری آنے والے دنوں میں اس امت کے سلسلے میں اور اس دین کے سلسلے میں آپ کے کاندھوں پر پڑنے والی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے کو تیار کرنا ہے۔ پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ وقت کی پابندی، جو وقت مدرسے کی طرف سے آپ کو دیا جائے یا بتایا جائے کہ اس وقت آپ کو ناشتہ کرنا ہے، اس وقت آپ کو کھانا کھانا ہے، اس وقت آپ کو مسجد آنا ہے، اس وقت آپ کو کلاس آنا ہے، درجے آنا ہے، تو پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ آپ یہ کام تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا، لیکن اور ذمہ داری تو بعد میں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو آپ کے کاندھوں پر اس وقت ہے وہ ہے وقت کی پابندی کرنا اور وقت کی قیمت کو سمجھنا۔ کھیل بہت اچھا ہے، سمجھے آپ، لیکن کھیل میں وقت نہیں ضائع کرنا ہے۔ جو وقت کھیل کا ہے وہ کھیل کو دینا ہے، جو وقت پڑھنے کا ہے وہ پڑھنے کو دینا ہے، جو کلاس میں جانے کا ہے اس میں کلاس میں جانا ہے، جو وقت سونے کا ہے اس وقت سونا ہے، بیٹھ کے باتیں نہیں کرنا ہے، جلدی اٹھنا ہے اور رات میں جلدی سونا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، سمجھے آپ، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ تکبیر اولیٰ سے پہلے آپ پہنچ جائیں مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، احترام سے مسجد میں جائیں، مسجد میں باتیں نہ کریں، مسجد میں ہنسی اور قہقہے نہ لگائیں، مسجد میں ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں، نماز میں اس طرح کھڑے ہوں کہ جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب ایک استاد کے سامنے آپ ہوتے ہیں کتنے ادب سے آپ بیٹھتے ہیں،
کتنے ادب سے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا حیثیت رکھتی ہے استاد کی ذات کی، اس کے آپ کی ذات کے آگے. تو جب آپ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں، مدرسے کا احترام کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ آپ کو مسجد کا احترام کرنا ہے، اس سے زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ نماز میں آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور ایک کام اور کرنا ہے کہ دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے. آپ کو دعائیں یاد نہیں ہوں گی، لیکن کم سے کم آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے، کہ اللہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول کر لے، مجھ سے جو میرے سلسلے میں میرے والدین نے جو تمنائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمنائیں پوری کرے، کہ اللہ مجھے دین کا ایک سپاہی بنائے، دین کا ایک فوجی بنائے، دین کا ایک خادم بنائے. اور تیسری چیز جس سے ہمیشہ بچنا ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا. آپ جس عمر میں ہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، بھلے سزا مل جائے، سزا کے لیے تیار رہیے، لیکن جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کے حقدار نہ بنیے. وہاں کی سزا سے اپنے کو بچائیے اور یہاں کی سزا گوارا کر لیجئے. طے کر لیجئے آج سے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کریں گے، وعدہ پورا کریں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، اپنے کلاس کے یا مدرسے کے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے. جس طرح کے گھر میں بھائی رہتے ہیں بھائیوں کی طرح ہم اس مدرسے میں رہیں گے. کوئی چھوٹا بھائی ہے کوئی بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا خیال رکھے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا خیال رکھے. اور جس طرح گھر کے سامان کی حفاظت کی جاتی ہے ویسے ہی مدرسے کے سامان کی حفاظت کریں گے. جس طرح اپنے باپ کی بات مانتے ہیں ویسے ہی ہمارے باپ نے ہمارے اساتذہ کے حوالے ہم کو کر دیا ہے. اب ہم اپنے اساتذہ کی بات ویسے ہی مانیں گے. اگر وہ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے، لیٹنے کو کہیں گے لیٹ جائیں گے. جو سزا دیں گے خوشی سے اس سزا کو قبول کریں گے، برا نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ سزا ہمارے بنانے کے لیے ہے، وہ سزا ہماری اصلاح کے لیے ہے، وہ سزا ہماری بہتری کے لیے ہے، وہ سزا ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو ہم کوئی بھی سزا جو مدرسے کی طرف سے ہمیں دی جائے گی اس سزا کو ہم بہوس نے بخوشی قبول کریں گے اور ذرا بھی ناک کو اس پر نہیں چڑھائیں گے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ لوگ عہد کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.